انشاءاللہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ آپ کی ذات کی قسم آپ کے خزانوں میں تو کمی رحم فرما، میں تو تیرا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، مانگوں گا ہمارا مشکل کشا تو آپ ہی ہیں، ہمارا حاجت روا صرف ایک ذات اللہ ہے۔ اللہ پہ شک نہیں کرنا۔ اللہ ان لوگوں کی دعا ان لوگوں کے میں اثر کیوں نہیں رہا؟ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس میں وہ اثر ہوگا کہ آپ دیکھو جو بھی مسائل درپیش ہوں، خواہ رشتہ داروں کی طرف سے، رشتہ دار آپ کو ستا رہے ہوں، رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو اکیلا، آپ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی مشکل سے مشکل حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ، طاقتور وظیفہ، رب انی مغلوب فانتصر، رب اے میرے رب، انی مغلوب میں بے بس ہوں، فانتصر بس تو ہی میری مدد فرما۔ زبردست اس میں ایسی تاثیر ہے، اس کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ خواہ رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں، خواہ آپ غربت کی پریشانی میں مبتلا ہیں، خواہ کوئی اور ٹینشن ہے، خواہ دشمنوں کا مسئلہ ہے، خواہ کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، خواہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے انفرادی طور پر پڑھنا، ایک ہے اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر آپ پڑھنا چاہیں یہ وظیفہ تو روزانہ 40 دن تک 500 بار پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، 500 بار، اول و آخر 11 بار درود شریف، اور اگر آپ اور پھر بعد میں دعا خوب اپنے حاجت کے لیے دعا مانگے، آپ کا جو بھی حاجت ہو، یہ نہیں کہ صرف اس حاجت کے لیے، نہیں، ہر مقصد کے لیے، تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات جو اجتماعی طریقہ ہے وہ 1.25 لاکھ آپ نے پڑھنا ہے اجتماعی طور پر، گھر میں سارے افراد جمع ہو جائیں اور 1.25 لاکھ ایک ہی مجلس میں پڑھنا ہے، خواہ آپ جتنے لوگوں کو بھی اجتماع میں شامل کریں، عقل مند صحیح طور پر جو پڑھ سکتا ہو، صحیح دھیان سے پڑھنا ہے، تو 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، اور انفرادی طور پر 500 روزانہ 40 دن تک۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ بہت جلد پوری ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ پہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی دعا، ان لوگوں کے وظائف، آج ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں رہا؟ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں صرف دنیا کے لیے، دیکھو آخرت کو بھی اپنا، جب ہم ذکر جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس میں وہ اثر ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آج ہم صرف پڑھتے ہیں، اتنا پڑھا، صرف بس شمار کرتے ہیں، تعداد پوری کرتے ہیں، دھیان سے نہیں پڑھتے، اللہ کی رضا کا مقصد نہیں ہوتا۔ ہر وظیفہ پڑھتے وقت اللہ کی رضا مقصد بھی حاصل ہوگا اور اللہ کی رضا بھی، انشاءاللہ اس میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ آپ کا جو مقصد، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے نیت کی اصلاح کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، آپ کو کتنا ثواب ملے گا جب آپ اس کو روزانہ 500 بار پڑھیں گے، تو اس کو ثواب کی نیت سے پڑھیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ جو بھی دعا مانگے گے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اخلاص کی ضرورت ہے۔
تو آپ بعد میں دعا مانگے اپنی حاجات کے لیے، دنیا اللہ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے خوب کھل کر مانگیں، لیکن بے ادبی نہ ہو۔ اللہ سے باتیں کریں لیکن بے ادبی نہ ہو۔ اللہ میں کدھر جاؤں؟ میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بناتا، آپ یکتا ہیں، ذات میں، صفات میں، قدرت، کمالات سب میں آپ یکتا ہیں، میں کدھر جاؤں؟ میرا رب تو آپ ہی ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، مجھ پر رحم فرماؤ۔ پھر آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے میں جو اثر ہوگا انشاءاللہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنا اثر ہوگا، کتنا جلدی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نیت کر لیں، پھر وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں واٹس ایپ نمبر مجھے واٹس ایپ کر دینا اگر اس نے کام نہیں کیا۔ اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ پڑھیں اور اللہ پہ شک نہیں کریں گے کہ بھائی پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، ہمارا رب وہی ہے، کیوں قبول نہیں ہوگا؟ جب ہم انشاءاللہ اللہ ہی سے مانگیں گے تو وہی قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے وظیفہ پڑھیں، آپ کو جو بھی مسئلہ ہو، ربی انی مغلوب فانتصر 500 بار روزانہ پڑھیں 40 دن تک، اور بعد میں بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، سارے کام خود ہوتے جائیں گے، اللہ آپ کے ہر کام میں مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اجتماعی طور پر 1.25 لاکھ ایک مرتبہ، اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ کریں اجتماعی طور پر۔ 1 مرتبہ بھی کافی ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ یعنی 3 دن کر لیا جائے بہتر رہے گا۔ اگر اس میں نہ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، آج کیا پھر پرسوں، پھر اس کے بعد 2-3 دن بعد، تو 3 مرتبہ اجتماعی بہتر ہے، 1 مرتبہ بھی کافی ہے، اور 500 مرتبہ انفرادی طور پر آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے کمالات پھر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے اس کے کمالات کو دیکھ کر۔ لیکن جس طریقے سے میں نے بتایا، آپ کی نیت، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اعمال کا سارا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ جس طریقے سے نیت کریں گے، دیکھو ہم اللہ کا نام لیں گے، ظاہر ہے کہ اللہ خوش ہوگا، تو ہم تو یہ صرف یہ نیت نہیں کریں گے کہ بھائی مجھے دنیا حاصل ہو، میری حاجت پوری ہو۔ ہم پر تو ویسے ہی فرض ہے ہم ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اللہ خوش ہوگا، اس نیت سے آپ ذکر کریں، اور پھر بعد میں اپنی دعائیں بھی مانگے، انشاءاللہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آ سکتی نا۔ اللہ سے باتیں کریں، اگر میری حاجت پوری ہو جائے، آپ میری یہ فلاں حاجت پوری کریں، تو یا اللہ آپ کی ذات کی قسم آپ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہونے والی، پھر مجھ پر رحم فرما، میں تو تیرا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، میرا کوئی رب نہیں تیرے علاوہ، آپ ہی میرا رب، آپ ہی سب کائنات کے رب، آسمانوں کے رب، زمین کے رب، ستاروں کے رب، سورج کے رب، رات کے رب، دن کا رب، سب کے رب آپ ہی ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، پیغمبروں کا بھی اللہ، پیغمبروں کا بھی رب، فرشتوں کا بھی رب، جنت و جہنم کا بھی رب آپ ہی ہیں، پھر میں کدھر جاؤں؟ آپ ہی سے مانگوں گا، ہمارا مشکل کشا تو آپ ہی ہیں، ہمارا حاجت روا صرف ایک ذات اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم مانگیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بس دعا مانگتے رہیں، یہ طریقہ اختیار کریں اور اسی طریقے سے اللہ سے مانگا کریں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی اللہ کے ہاں سے محروم نہیں کیا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے، تمام مسلمانوں کے مشکلات کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔